ہو گے اور جنہوں نے انٹرفیرنس کی تھی وہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ شاید بریگیڈیئر صاحب بہت دیر کر دیا عمران خان صاحب نے جو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کو بھی بہت وارم ویلکم پروگرام میں. یہ بتائیے جس طرح آج عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک جوڈیشل کمیشن کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی یہ جو لیٹر گیٹ آ رہا ہے اب اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور کمیشن ہی اس کا واحد حل ہے جس طرح عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا پھر کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کمیشن بنانے کے بعد ہی یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جس طرح عمران خان صاحب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یا پھر یہ پولیٹیکلی نعرہ ہی ہے ایک؟ جی بہت شکریہ زیدی صاحب. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو بنانے کی, بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ پچھلے 3.5 سال کے اندر جو ان کی حکومت کی کارکردگی رہی, یا میں کہوں کہ ناقص کارکردگی رہی, نان کارکردگی رہی, جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا جو ایک عروج پاکستان نے دیکھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا. اس کو چھپانے کے لیے اور پارلیمان کے اندر اپنی اکثریت کھو دینے کے غم میں انہوں نے ایک یہ نیریٹو بیانیہ جو ہے یہ پیدا کیا ہے جسے آپ آج لیٹر گیٹ کہہ رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم خود تھے تو ان کی سربراہی میں بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں نہ وزیر خارجہ تھے نہ ان کے مشیر تھے, لیکن اس میٹنگ کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی کہ کسی قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں ہے, جس کی بارے میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے, جلسے جلوسوں میں یہ چلا کے فرما رہے ہیں کہ جی مجھے ایک سازش کے تحت, امریکی سازش کے تحت نکالا گیا. صحیح. کل کی بھی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی. اٹس این اوپن اینڈ شٹ ایشو کہ آپ اپنی اکثریت پارلیمان میں کھو بیٹھے ہیں, آئین اور قانون کے تحت جو آئین میں درج ہے آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا اور وہ پاس ہو گیا اور آپ اپنے گھر جا چکے ہیں. دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو, جس طرح وہ اپنے آپ کو سپورٹس مین کہتے ہیں, ایک سپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے تھا, اور جب اکثریت کھو بیٹھے تھے تو اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے گریسفلی بیٹھ جاتے اور باقی جو حکومت کا مدت رہ گئی ہے 1.5 سال اس کو پورا کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے, میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ وہ آئینی طور پر تو کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی طور پر تو ان کی حکومت کو نہیں ہٹایا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے طور پر ہٹایا گیا, اور اس سازش میں انہوں نے آج اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سازش کی, شہباز شریف نے یہاں سے ان کو سپورٹ کیا, اور آپ کے لیڈر آصف علی زرداری کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا آج کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا وہ بھی اس میں پیش تھے. دیکھیے جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, وہ پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں تھی اور ان کے اتحادی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شروع میں کہتے تھے ان کو کہ اپنے اتحادیوں کو سنبھال لیں, اپنے لوگوں کو سنبھال لیں, آپ کو مسئلہ وہیں سے آئے گا. ان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اپوزیشن پی ڈی ایم میں تو یہ 2 سال سے کہہ رہی تھی کہ جی نو کانفیڈنس موشن لایا جائے, تو 2 سال سے باتیں ہو رہی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا. جی یہ لانگ مارچ سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جناب استعفے اسمبلیوں سے نہیں دینے ہیں, نو کانفیڈنس موشن استعمال کرنا ہے, اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آخری حربہ جو ہے وہ استعفوں کا ہوگا. لیکن 2 سال سے آپ یہ بات تو کر رہے تھے, آپ کی بات بجا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ, لیکن اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا نا, ایک دم اچانک سے کنسنسس ڈیولپ ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ساری جماعتیں ایک ساتھ کیسے اکٹھا ہو گئی, اس کے اوپر تو شک کر رہے ہو. اچھا نہیں ایک سیکنڈ, ایک ساتھ کیسے اکٹھا ہو گئے؟ دیکھیے تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر ایک مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں. وہ اکٹھا اس بات پہ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں, عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا, عوام جو ہے وہ پسی جا رہی, اس لیے اس حکومت کا گھر جانا ضروری ہے. اور پہلا جو پی ڈی ایم کا اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں یہ آپشن موجود تھا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. یہ پہلی جو ان کی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو پہلا بیانیہ سامنے آیا تھا تو اس وقت سے تھا. ہاں جھگڑا کس بات پہ بیچ میں ہوا جس میں ان کی بچت ہو گئی کہ پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ عدالت اسمبلیوں سے استعفے دیں, جی پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی استعفے نہیں دینے ہیں, تحریک عدم اعتماد کو استعمال کرنا ہے. خیر
اس کے بعد یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی. یہ لمبی چوڑی کہانی جو بھی بیچ کے اندر آئی. خیر آخر میں آ کے جب سب نے اس بات کے اوپر ایک سیم پیج کے اوپر آئے کہ جی تحریک عدم اعتماد کا جو استعمال ہے، آئینی استعمال ہے، وہ ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حیرانگی کی بات ہے. یہ ہونا تھا، ایک دن دیر سے ہوا لیکن درست ہوا. چلیں آپ یہ ان کہہ کو رہی ہیں شکر کہ کرنا یہ چاہیے، دیر سے ہوا تو ان کو لیکن مزید یہ ہونا سال تھا. 1.5 سال اور مل گیا.